اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کا درس 168 آیتوں تک ہو گیا. تو منافقین جو موت سے ڈرتے تھے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے فکر مند تھے، وہ دوسروں کو کہتے اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو آپ نہ مرتے. لیکن رب نے فرمایا ارے موت تو گھر میں بھی آئے گی. موت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اب میدان میں آؤ. آپ نے غلط سمجھا اس آیت مقدسہ کا شان نزول کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے شہداء کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، تمہیں تو موت آئے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تمہاری نگاہوں میں تو یہ وفات پا گئے، لیکن حقیقت میں ہم نے سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 154 آیت میں پڑھا تھا. وہاں کیا تھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کے راہ میں جان دے دے، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور تو نہیں ہے نا. وہاں کہنے پر پابندی لگا دیا، مزید تاکید کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، وہ جانیں دیتے ہیں، ارے انہیں مردہ نہ سمجھو. مردہ کہنا تو وہاں پابندی لگائی، یا ان کے بارے میں اپنے سوچوں کو بھی لگام ڈالو، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دی جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اسے بشارت، ان کی بشارت سے وہ خوش ہو رہے ہیں. اور وہ کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ اللہ کے طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی مناتے ہیں. اور اللہ رب العزت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. مال دے دے تب بھی وہ ضائع نہیں ہوگا. جان تو بہت بڑی بات ہے، اس جان کے بدلے
اللہ ان سے بہتر جان دے گا. یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس جگہ. دوسرے معترضین اہل بدع وہ اس کے خلاف کافی غلط نظریات پیش کرتے ہیں. یہاں تو میں صرف فضائل بیان کرتا ہوں. اگر میں اس پر مسائل بیان کروں کہ اس کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ان کے فضائل سناتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. زیارت تو ہوتی تھی نا روزانہ. آپ نے مجھ سے فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالی کیا ہوا؟ میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں، افسردہ دیکھ رہا ہوں، غمگین دیکھ رہا ہوں. حضور کو اپنے غلاموں سے بڑا پیار تھا، اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے بڑا پیار تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم جنگ احد میں جام شہادت پا گئے. انہوں نے کچھ بچے اور کچھ قرض چھوڑا. یہ یہاں پہ یہ حدیث نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں کہ پھر حضور نے فرمایا کہ ان کو بلا علماء کو. وہ راضی نہیں ہوئے بات کی، انہوں نے بولا نہیں ہمیں چاہیے. پھر حضور نے آپ کے جتنے بھی کھجور ہیں نا الگ الگ سیم پہ بناؤ. بخاری مسلم میں دونوں میں الحمدللہ ہم نے مسلم شریف میں کتاب و جہاد ختم کیا، بخاری کا شروع ہو گیا. پھر حضور کے فرامین شہداء کے بارے میں تو پھر آئے بولے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بولا آگے بولا ناپتے رہو، ناپتے رہے نا پورے ختم ہو گئے. بولے اتنے کے اتنے باقی بھی رہ گئے. بولے جاؤ. حضور تو دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی امت کو غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی مشکلوں کے لیے بھاگ دوڑ. تو آخرت کے میدان میں کیسے انہیں غمزدہ چھوڑے گا؟ اگر امتی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں تیرا امتی ہوں، وہ نہیں کہ درس قرآن دے کے اس کے ماتھے پر 12 بجے بولے استاد جی اگر حلوہ بریانی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. ٹھسے کچھ تو ایسے متکبر ہیں، کچھ بھی کرو کہتے نہیں بھائی، یعنی وہ کہتا ہماری ناک کٹ جائے گی کہ میں ان متکبرین کو بھی جانتا ہوں، خدا گواہ ہے. وہ کہتے اگر ہم بیٹھے تو اس کا معنی ہوگا کہ استاذ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ارے ہمیں تو پتہ ہے تمہیں نماز بھی یاد نہیں بھائی، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا. کئی مقتدیوں کو میں جانتا، اگر وہ سوال بھی پوچھتے ہیں نا وہ کس انداز سے پوچھے پتہ ہے متکبر کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو ویسے پتہ ہے، ویسے اس کے لیے ذرا تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. ارے میں نے بولا یوں لگ رہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. میرے سامنے کلمہ بھی دوہراؤ گے نا تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کلمہ بھی صحیح پڑھ لو گے. لیکن اندر ان کے اندر اس انا کی کہ امام کیا چیز ہے، یہ تو محشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ تم درس کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے تھے. وہ باتیں میں بھی جانتا تھا. دوسری چیزوں کے لیے ادھر ادھر چیزوں کے لیے کھل کر میں نہیں بولتا، کوئی ناراض ہو جائے گا. ہاں وہ بیٹھیں گے کہ اس میں علمیت کا، لیکن اگر سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں. ارے ہمیں پتہ ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہے. میں ایک جگہ تھا تو بولے یہ پڑھے لکھا، کوئی بات ہو رہی تھی تو بار بار وہ جو کیس چل رہا تو وہ بار بار اس طرف جو دنیاوی لوگ تھے نا تو پولیس والے کہتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے. بار بار یہ کلمہ دہراتا تھا. تو ہمارے استاد نے کہا ہاں بس ان پڑھ تو علماء ہی ہیں بس. پھر وہ فیصلہ جب ختم ہوا اس مسجد میں میں نے جو پھر ان لوگوں کا قبلہ درست کیا نا، میں نے بولا ماشاءاللہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو لیکن کلمے کے لاگ کے بارے میں نہیں جانتے. ماشاءاللہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو لیکن بسم اللہ کے باغ کے بارے میں نہیں جانتے. ماشاءاللہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو لیکن الحمدللہ کے بارے میں، الف لام کے بارے میں نہیں جانتے. ماشاءاللہ تم پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے بولے یار میں نے بولا تم نے کیوں یہ علماء کا مذاق اڑا؟ میں علماء کا خادم ہوں. علماء کے خلاف بولو گے نا میں تمہاری زبان گدی سے نکال دوں گا. پھر میں تمہیں ایسے کروں گا تمہارا حشر نشر کر دوں گا.
یہ رسول اللہ کے ورثاء ہیں. ہاں آج میں تمہارے تکبر کو جانتا ہوں. ہاں تکبر نہ کرو. رسول اللہ کی حدیث ہے دین بیان ہو رہا ہے بیٹھا کرو. میں نہیں جانتا کیا متکبرین کو. اللہ تکبر سے بچا. بولا آمین. دین سیکھا کرو. بچپن میں نماز سیکھی وہ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کو تو سنا ہی نہ سکتے. سبحانک اللہم واہ سبحان اللہ تو نے تو واہ کیا نماز پڑھی. تو یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا ارے میں تمہیں اپنے والد کے بارے میں یہ میں نے بولا الگ حدیثوں میں ہے کہ ان کا قرض وغیرہ اتار دیا، لیکن اس حدیث میں یہاں جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ آپ کے والد کے بارے میں کہ اس نے اللہ کا دیدار کیسے کیا. آپ کے والد نے حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے دنیا سے جو چلے جاتے ہیں نا ان سے بھی اللہ انہیں باخبر رکھتا کہ تیرے امتیوں کو کیسے کیسے مقامات ملے. اور ان کی تو بہت بڑی بات ہے شہداء بھی اللہ کی عطا سے کہ وہ اپنے آنے والوں کے بارے میں بھی خوشی مناتے ہیں کہ ابھی شہید نہیں ہوئے. یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو اسے چڑھنا نہیں چاہیے. آج دنیا نے اتنی تحقیقی کیا کیا تعلیمات یہ نہیں جان گیا کہ کل بارش ہوگی فلاں ہوگی تو اس کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کے بارے میں جن کی بڑی شانیں ہیں کہتے یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں تو جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کسی سے بغیر حجاب کے بات کلام نہیں کیا، کلام نہیں فرمایا، مگر اے جابر تمہارے والے سے بلا حجاب اللہ نے کلام کیا. سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تم تمنا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. شہداء کے بارے میں جو آج فلسطین بیت المقدس کے لیے شہید ہو رہے ہیں نا ان کے بڑے درجے ہیں. ارے وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. تو کہتے تمہارے والد نے، اب حضور پوری بات یوں لگ رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کلام فرمایا. حضرت جابر سنے حضور علیہ السلام کو کہ میرے امتی کو اللہ کیا کیا باتیں بتا رہے. تو کہتے تیرے والد نے کہا اے میرے رب تو مجھے زندہ کر، مجھے زندگی عطا کر اور میں دوبارہ تیرے راہ میں قتل کیا جاؤں. مجھے بس یہی تمنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن وہ مزہ کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سے نہیں ڈرو. موت تو سکرات موت بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں اب آپ کو یہ خوشخبری اب بتاؤں گا. میں نے بولی بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گے آپ جب بھی حدیث کچھ مسئلہ سنو تو آپ بتائیں کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں. کبھی جہنمی کو بات ہو رہی ہے تو آپ سن لیا کریں کہ کیا میرے اندر یہ جہنمی والا عمل تو نہیں ہے. کہ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی منافق جو ہے نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آپ اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں کہ کیا میرے اندر سستی ہے یا چستی ہے. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ دیکھ لیں کہ میں اللہ کے بندوں میں ہوں یا نہیں ہوں. عرش کے سائے میں کون ہوں گے، پلہ میزان کس کا بھاری ہوگا، پولیس صراط سے کون امن سے گزریں گے، اللہ دیدار کس کو نصیب ہوگا، اللہ والوں کی ہم نشین کس کو نصیب ہوگی. جو دنیا میں اللہ والوں سے نفرت کر رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو دنیا سے آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا. دوبارہ درات لنشتا بیا دنیا تا
چی اوزل شی وردان خلاپ قبرستان، دوبارہ نہیں آنا. جب قبرستان میں گئے تو گئے، قبرستان میں گئے تو گئے، دوبارہ آنا تو دور کی بات ہے. جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور تمہیں یقین آتا ہے کہ اب گرفتاری ہونے والی ہے، اس وقت تو تڑپ اٹھتا ہے، یا اللہ تھوڑی زندگی اور دے دے، پیپر ادھورا ہے، پیپر خالی جا رہا ہے، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے. مہلت کتنی چاہیے؟ صرف اتنی کہ میں اپنا مال صدقہ کروں اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. رب فرماتا ہے اب ٹائم ختم. تمہیں پیپر کے 3 گھنٹے ملے تھے اور پہلے بھی بتا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ تم سے پیپر چھینا جائے گا. وہ وقت گیا، علماء انبیاء آئے، آسمانی کتابیں آئیں، علماء تمہیں کھل کر بتایا. حلوے بریانی کی باتیں ہوتی، تم وہاں پہ بڑے اچھل اچھل کے کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا اچھا مولوی آیا ہے، ارے بے نمازیوں کو بھی جنتی بنا رہا ہے، حرام خوروں کو بھی جنتی بنا رہا ہے، ارے والدین کے نافرمانوں کو بھی جنتی بنا رہا ہے. کہتے جو آ گیا حلوہ بنا لیا، اور جس نے بس جو ادھر آیا وہ بھی جنتی، جو مجھے مان رہے جو مجھے پیسے دے رہے وہ بھی جنتی. کہتے سبحان اللہ. کبھی پوچھا نہیں کہ بے نمازی جہنمی ہے، حرام خور جہنمی ہے، بدکار جہنمی ہے. یہ بدکار، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ غلط راستے پر گامزن ہے. اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. اے میرے سامعینو، اگر توبہ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تم سے ان گناہوں کا احتساب نہیں لوں گا. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ کہتے نہیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو سجی بہت ساری زندگی گزارنی ہے، میں رشوت چھوڑ دوں گا تو بچوں کو کیسے پالوں گا؟ بچوں کو تو نہیں پال رہا، رازق اللہ ہے. تو آج بھی مر سکتا ہے. اپنے آپ کو رازق مت کہو. میں ہوں یا نہیں ہوں، میرے بچے پلیں گے. آج ایک بیوہ بے سہاروں کے بچے جو ہے نا، والدین کے ہوتے ہوئے وہ زیادہ اچھی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہم نے کئی دنیا میں دیکھے. اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھا کرو کہ کتنے بیوہ بے سہاروں کے بچے کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم سے جو ہے نا آراستہ ہیں، اور کتنے والدین کے بنگلوں کے ہوتے ہوئے وہ ہیرون پی کر وہ جو ہے نا چرسیوں کے اڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے انبیاء کے بعد، کہ ان کو کفن اسی کپڑوں میں مدفون کیے جاتے ہیں، انہیں غسل تک نہیں دیا جاتا، ان کا جسم سلامت رہتا ہے. بڑی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو الگ اس پہ ریکارڈنگ کروں گا. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نے جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر انہوں نے غلط شبہات پیدا کیے ہیں. وہ ترجمہ لکھتا ہے، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مردہ نہیں کہو. میں نے بولا مولوی پتہ نہیں کیا لکھ رہے، کہتے مردہ تو ہے نا. انا للہ و انا الیہ. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی بیٹے اس کو اب جاہل نہ کہیں. آپ کہلے نہیں استاد جی جاہل تو ہے نا. انا للہ. تو نے تو میرا زبردست لاج رکھا کہ میں نے منع کیا اس کو جاہل نہیں کہو. یہ کہتے نہیں صحیح، میں تو نہیں کہتا لیکن جاہل تو ہے نا. انا للہ و تو نے تو کہہ دیا تو صحیح ہے نا. بولو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، بات ختم. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں جاہل تو ہے نا. وہ کہتا ہے واہ مولوی بھی عجیب ہے، کہتے نہیں ہم تو نہیں کہیں گے. اللہ مرا کہتا ہے کہ مردہ نہیں کہو لیکن مردہ تو ہے نا. انا للہ و انا الیہ. کیا بات ہے یار. اللہ فرماتے ہیں مردہ نہیں کہو، یہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دی جاتی ہے، اور یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں جنت کے باغاتوں میں، قندیلوں میں، سبز پرندوں کے صورت میں ارے آزاد ہو جاتے ہیں. انہیں مردہ مت کہو، اور تو کہتے ہیں مردہ تو ہے نا. واہ بھائی واہ. ہاں کیا عجیب سی بات ہے. یہ زندگی اللہ نصیب کرے. بولو آمین. صدق کے دل سے اللہ سے شہادت مانگو. 2-3 یہ حدیثیں سنا دیتا ہوں، اس پہ میرے الگ ریکارڈنگ آئے گی، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو اختلافات وغیرہ ہے. اہل سنت و جماعت کے عقائد یاد کیا کرو.
ہاں ہر کوئی ممبر پر بیٹھ جاتے آج کل نا، قرآن سامنے رکھے اللہ کی پناہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتے رہتے. کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے نا، کسی چیز کے بارے میں بولو کہ کوئی پوچھے گا، لیکن دین آزاد ہے. ایک نمبر کا جاہل ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، پیر بھی بنا ہوا ہے، معلم بھی بنا ہوا ہے، مبلغ بھی بنا ہوا ہے، انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی، مونچھیں بھی ادھر آ رہی ہیں، اور کچھ یوں لگ رہا ہے کہ بس یہ کوئی نیا اور ڈرامہ آ گیا. قرآن سامنے رکھو، درس دو. اور وہ کوئی جو ہے نا وہ تعویذ لکھ رہا ہے، یوں لوگوں کے اندر شبہات ڈال رہا ہے، پیسے جمع کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. یہاں چند حدیثیں سنا دیتا ہوں، اگر میں کل پہ یہ رکھوں گا. کل جو ہے نا پھر آپ کو حکمی شہیدوں کے 50 قسمیں بتاؤں گا. کتنی؟ ویسے گنوا دوں گا کہ ٹھیک ہے نا، جیسے تعاون میں وفات ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں وفات ہونے والی، یہ سب حدیث میں، ٹھیک ہے، اس طرح یہ پورے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو ہر شہید پر حدیث بتائیں گے. 50 قسمیں ہیں. تو ہم سوچیں گے کیا کسی کی موت ہو گئی، کیا ان 50 میں وہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ بڑا آسان ہے کہ آپ شہادت کی تمنا رکھیں. ایسے قسمیں ہیں کہ آپ کے لیے. اب دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا اب دنیا میں کہ بھئی آپ کو سرکاری نوکری مل جائے گی، آپ اس کے لیے یہ چیز کریں تو وہ حاصل کرو گے نا، کیونکہ آپ کو سرکاری نوکری کی ضرورت ہے. یا آپ کو کراچی شہر میں فلاں جگہ مکان مل جائے گا اگر آپ نے یہ کام کیا تو کرو گے نہیں کرو گے. یا آپ کو نوکری مل جائے گی اگر آپ فلاں جگہ گئے تو جاؤ گے. تو اگر شہادت کی تمنا ہے تو میں آپ کو قسمیں بتاؤں گا. آپ اس میں سے 50 میں سے 10 تو ہر وقت ایسے بالکل فری میں آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ایک آسان سا وظیفہ ہوتا ہے. ہر وقت باوضو رہا کرو. بس میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک آسان وظیفہ ہے. اکثر استاد آ رہے ہیں صبح صبح، کیوں؟ وہ میں نے بولا اب تو بے وضو گھوم رہا ہے، تو ممبر پر بیٹھ کے کل وضو سے رہنے والوں کے کیا تیرے منہ پہ یہ بات آئے گی کہ تو ہر وقت خود بے وضو رہتا ہے؟ ارے بھائی اگر سو رہے تو اٹھو تو وضو کر لو، سونے کے لیے جا رہے ہو تو وضو کرو، کوئی مشکل مسئلہ تھوڑی ہے. تمہیں شہادت کی موت مل رہی یار. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیا کرو صبح شام. کتنا یار مشکل ہے، موت تمہاری شہادت ہے یار. کتنی قسمیں یار شہادت کی. تم کہتے نا شہادت مل جائے لیکن اس کے لیے وہ کام اس کے برعکس کروں گا، تو پھر یہ خواب مت دیکھنا، ٹھیک ہے. چند حدیثیں سناتے ہیں، بڑا اچھا، اتنا پیارا موضوع ہے نا، کبھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ہم جو ہے نا جہاد سے ایک دلی تمنا رکھتے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا دے کہ کسی امتی کو نا جیسے مہربان باپ ہوتا ہے تو کسی بچے کو نا وہ ذلیل نہیں کرتا. بچہ کتنا بھی نالائق ہو لیکن باپ ہوتا ہے. تو حضور تو کروڑوں باپوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ہاں بولا امتی تو تمنا رکھ لے سچی دل سے، ارے شہادت کی نعمت سے محروم نہیں ہوگے. لیکن کبھی کبھی علماء کے پاس بیٹھا کرے کہ استاد جی مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے، مجھے تھوڑا وظیفہ تو بتا دے. ہاں جب بھی آتے ہیں کیا وظیفہ ہے؟ بے روزگاری ہے، بیوی لڑ رہی ہے، ابو پیسے نہیں دے رہے، ابو مکان نہیں دے رہا، نوکری نہیں مل رہی. ابھی کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ یہ کبھی نہیں سنا ہم نے. اللہ ناراض ہے، میں بے نماز ہوں. کبھی اپنے روحانی امراض کے بارے میں بتایا؟ مجھے قبر کی تیاری مجھ سے نہیں ہو رہی، نہیں، بس دنیا 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 تیری لیلا، دنیا ہماری لیلا، ہم اس کے مجنون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں جن کا وہ سن وفات 256 ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کو میرے پیچھے رہنا ناگوار نہ ہوتا، میرے پیچھے میں چلا جاتا ان کے لیے ناگوار نہ ہوتا. میرے نبی دنیا میں عالم وہ ہے، پیر وہ ہے کہ سب سے آگے آگے رہیں. آپ کو بولا موت سے نہیں ڈرو اور خود گھر میں نماز پڑھے جوان کا بچہ، کیوں؟ مجھے لوگ مار دے گی. کیوں بھائی تمہیں شہادت کی موت نہیں چاہیے؟ پیر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کہتے میرے پاس 2 پیسے ہیں، ڈاکو مجھے مار دیں گے،
تو کیا بھائی جنت مل جائے گی نا؟ وہ یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو کہہ دو اگر تم واقعی جنتی ہو نا فتمنوا الموت ان کنتم، بس صرف اتنا کہہ دو یا اللہ موت دے دے. بھائی اب تو کہتے ہیں نا یہاں جھوپڑی میں رہ رہے، ہاں بارش ہو رہی ہے مصیبت ہے، گرمی ہے مصیبت ہے، اب تو کہتا ہے کہ گلشن میں ہمارا میرا بنگلہ ہے، تو پھر وہاں کیوں نہیں رہتا یار؟ یہاں کون سے تمہارے وہ ہے؟ وہاں میرا باغ بھی ہے، وہاں میرا کارخانہ بھی ہے، سب کو تو جانا وہاں بنگلے میں بیٹھ جا. تو پتہ چلا کہ بیچ میں کچھ کالا کالا ہے. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ سے سب چلے جاتے ہیں، حضور سب سے آگے آگے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے آگے آگے رہے، صفا سالار وہ ہوتا ہے. اب حضور کیا فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو میری پیچھے رہنے کا پیچھے رہنا ناگوار نہ ہوتا، کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیا نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کے راہ میں لڑنے والے یعنی میں آ جاؤں گا تو پیچھے مسلمان پریشان ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے لیے سواری تو چاہیے نا، کہ لڑیں گے کیسے، تو پریشان ہوں گے. میں اپنی امت کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. پزمک کا ورتا یادم، ہاں پاسمان کی ورتا یادم، چلاڑے لا مکان تھا لا مکان کی ورتا یادم. مجھے حضور نے کبھی نہیں بھولا. دنیا میں تو مجھے یاد کر رہے تھے، جب عرش پر گئے اللہ کے وہاں بھی مجھے یاد کر رہا تھا. تو کیا جنت میں وہاں ہمیں بھول جائیں گے؟ حضور بولیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اتنا دیں گے تمہیں راضی کریں گے. میرے نبی نے فرمایا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. ارے ہمارے لیے حضور نے کیا کچھ کیا، اور ہم آج اس کے سنتوں پر شرماتے ہیں. ہماری شادی بیاہ میں دیکھو خرافات کے، پھر کہتے ہیں استاد جی کڑوے باتیں، استاد جی کو غصہ آتا ہے اس لیے کڑوی باتیں سناتا ہے. کہ تمہیں شرم نہیں آتا؟ ہندو اور غیر مسلموں کے طریقے تم نے ان کے ولیمے کے سنت کے نام سے جو نا بدعات خرافات بکتے ہو، اور مولوی حضرات بھی بیچ میں بیٹھے بریانی کھا رہے. بے شرم، لڑنے کوئی نہ آ جائے یار کہ ہم تو کھاتے ہی کیا بھئی، جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے حرام ہے کم از کم. عوام تو عوام، مولوی تو نہیں کھانا، غیر شرعی طور پہ کھا رہا ہے، کم از کم ناراض ہو جانا. ہمارا کاروبار کاروبار خراب ہوتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، دین خراب ہو گئی ہمیں غصہ نہیں ہے. کہا مزہ انجوائے کر رہے ہیں. تو میں ہر لشکر میں شامل ہوتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اے نبی سے محبت کرنے والے، ذرا تو بھی تو یہ تمنا پیدا کر. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آج ہم سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں. اے بے شرم مسلمان، تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں دکھ نہیں ہے. قرآن نے تو یہ بیان کیا مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں بھائیوں کے طرح رہو، کونوا اخوانا. کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم آنسو دو تو بہا لیتا کہ یا اللہ اس کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا. میرے تو پر نہیں، ہم نے تو 1000 بار کہا ہمارے پر ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، ہم تو اڑ کے وہاں پہنچ جاتے. ایسی زندگی کو کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے پھر قبر میں؟ یہ آسان کام نہیں ہے کہ قبر میں کہہ دوں گا ربی اللہ، ہاں دینی الاسلام. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ عمل، اس عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ ناری ہے نہ نوری. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی حضور کے سچی غلام ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.